بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے. بہت سے نکات اور بہت سی باتیں اسلام اور عصر حاضر کے عنوان سے آپ کے اذہان عالیہ تک میں پہنچا چکا. ان تمام باتوں میں جو سب سے اہم و مہم بات اور سب سے اہم اعتراض اور مبتلا بے شے جس سے آج زمانہ دوچار ہے، اور ہر کس و ناکس، چاہے وہ صاحب علم ہو یا لا علم ہو، جاہل ہو، ہر کوئی اسی اعتراض کو پیش کرتا ہے کہ اسلام آج سے 1400 سال قبل نازل ہوا، اور یہ زمانہ ہر قسم کی ترقی کر رہا ہے، چاہے وہ سائنسی ترقی ہو یا اجتماعی ترقی ہو. ہر قسم سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، زمانے کی ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، زمانے کی احتیاجات بڑھ رہی ہیں، زمانے کے تقاضے بڑھ رہے ہیں. تو آپ کا اسلام ان تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ اسلام آج سے 1400 سال قبل کا ہے. اس میں باتیں 1400 سال پہلے کی ہیں. اور ہمارا زمانہ آج 21ویں صدی کا زمانہ ہے. بہت سی باتیں اس اعتراض کے ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. نظریات کا فرق ہوتا ہے، سوچنے کا فرق ہوتا ہے، سمجھنے کا فرق ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مینڈک کنویں کے اندر رہتا ہے اور اسی کنویں کو سمندر سے بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اس کنویں سے باہر ایک عظیم و لامتناہی دنیا ہوتی ہے، ایک وسیع دنیا ہوتی ہے. اب اگر مینڈک اس کنویں کو سمندر سمجھے تو اس کی کج فکری ہے، کج فہمی ہے. کنواں سمندر نہیں ہو سکتا، کنواں کنواں رہے گا،
سمندر سمندر رہے گا۔ اب اسلام کی جو باتیں لوگوں کو یہ لگ رہی ہیں کہ یہ 1400 سال پرانی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ 14 کروڑ سال آگے کی بات کر رہا ہو، اور آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ باتیں 1400 سال پرانی ہیں۔ نظریات کا فرق ہے، سمجھنے کا فرق ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں اس زمانے کی کہ جو زمانہ ابھی آیا نہیں ہے۔ اسلام بات کرتا ہے صراط کی، اسلام بات کرتا ہے میزان کی، اسلام بات کرتا ہے حشر کی، اسلام بات کرتا ہے حساب کی، اسلام بات کرتا ہے کتاب کی، اسلام بات کرتا ہے قیامت کی۔ ابھی آپ کا زمانہ بہت پیچھے ہے، قیامت بہت آگے ہے۔ آپ ابھی اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور قیامت ابھی سے پتہ نہیں کتنے کروڑ سال یا کتنے ہزار سال بعد کی بات کر رہا ہے۔ تو در حقیقت اسلام آگے ہے، آپ پیچھے ہیں۔ در حقیقت اسلام آگے ہے، آپ پیچھے ہیں، جبکہ آپ نے اسے الٹا کر کے بتایا کہ اسلام پیچھے ہے، ہم آگے ہیں۔ نہیں، اسلام آگے ہے، آپ پیچھے ہیں، اور آپ اتنا پیچھے ہیں، اتنا پیچھے ہیں، اتنا پیچھے ہیں کہ آپ کو اسلام کی بیان کردہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا سب سے اچھا حل یہ ہوتا ہے کہ جو ہے انسان اصلاً اس کا انکار کر دے۔ اب صراط، میزان، حشر و نشر، حساب و کتاب، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی ہیں قیامت سے، اور ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں ہر چیز کو کسی آلے کی مدد سے، کسی اوزار کی مدد سے پرکھنے کے، کسی آلے اور کسی اوزار کی مدد سے پرکھنے کے۔ اب چونکہ کسی آلے سے قبر کے عذاب کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا، کسی آلے سے ابھی تک جو ہے قیامت کے مناظر کو نہیں دیکھا جا سکتا، کسی جو ہے گیجٹ سے آپ جو ہے حشر و نشر و صراط کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ چونکہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اس لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا تو آپ کی کمی ہے نا، وہ آپ کی خامی ہے، تو آپ اپنی خامی کو اسلام پر نہیں تھوپ سکتے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب میں نے دو باتیں بیان کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، آپ کا اسلام ثابت ہے، اور ثابت اور متغیر چیز آپس میں میل نہیں کھاتی، یہ ایک اعتراض بیان کیا تھا۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز متغیر ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز متغیر ہو۔ دو ترقیاں ہیں، ایک ترقی یہ کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے، اور ایک ترقی یہ کہ زمانے میں رہنے والے انسان ترقی کر رہے ہیں۔ زمانے میں رہنے والے انسان ترقی کر رہے ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ اسلام چلتا ہے برابر، زمانے کی ترقی کے ساتھ اسلام چلتا ہے۔ اسلام زمانے کی ترقی سے نہیں روکتا، کہتا ہے کہ جتنی چیزیں ایجاد کر سکتے ہو اسلام اس کا دشمن نہیں ہوتا، لیکن انسانوں کی ترقی اس کے ساتھ بھی اسلام چلے، کہ یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے جسے تم ترقی کہہ رہے ہو وہ ترقی ہی نہ ہو، تنزلی ہو۔ آج انسان ترقی کر رہا ہے، تو انسان کی ترقی کیا ہے؟ جب پیدا ہوا تو برہنہ پیدا ہوا، ترقی یہ ہے کہ اسے کپڑا پہنایا گیا، یہ ترقی ہے یا نہیں ہے؟ انسان کی ترقی ہے۔ اس کے بعد اور بڑا ہوا تو اور بہترین کپڑے سلائے گئے، یہ انسان کی ترقی ہے۔ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے آگے بڑھ کے تمہیں کپڑے پہننے کے آداب سکھائے۔
کہ کس کلر کا کپڑا پہنو، کس موسم میں کیسا کپڑا پہنو، مسجد میں کیسا پہنو، گھر پہ کیسا پہنو۔ اب زمانہ تھوڑا سی آگے بڑھا، 21ویں صدی میں آیا۔ پرانے زمانے میں پہچان ہوا کرتی تھی کہ جو امیر ہوتا تھا، جس کے پاس پیسہ ہوتا تھا، وہ اپنے مکمل کپڑے پہنتا تھا، اور جو بیچارہ غریب ہوتا تھا وہ چیتڑوں کے عنوان سے کپڑوں کو پہنتا تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے تھے، پیوند لگا ہوتا تھا۔ تو یہ غریب اور امیر کی پہچان کی، زمانہ دیکھ کر پہچان لیتا تھا کہ یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے۔ جس کے کپڑے سالم ہوں وہ امیر ہے، بہترین ہوں وہ امیر ہے، چمک رہے ہوں وہ امیر ہے، اور جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں وہ غریب ہے۔ یہی تو معیار تھا نا، اور یہ عقلی معیار ہے، یہ عقلی معیار ہے، عقل بتاتی ہے۔ اب زمانے نے ترقی کی، اچھے کپڑوں کو پھاڑ کر پہنا جانے لگا۔ زمانے نے ترقی کی، اچھے کپڑوں کو پھاڑ کر پہنا جانے لگا۔ اب آپ کہتے کہ اسلام اس پھٹے ہوئے کپڑے کا ساتھ دے، تو اسلام جو ہے ترقی کا ساتھ دیتا ہے، تنزلی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسلام پھٹی ہوئی چیزوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، آپ چیتڑوں کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں، آپ تنزلی کو ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں۔ یہ تھوڑی ماڈرنزم ہے، یہ تو تنزلی ہے، یہ تو گراوٹ ہے۔ اور اسلام آگے بڑھنا سکھاتا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں سکھاتا۔ جو احتیاجات جناب آدم کے زمانے میں تھی اور پرانی شریعتوں میں تھی، آج وہ احتیاجات نہیں ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ ترقی زمانہ تو ضروری نہیں ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ ساتھ چلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام زمانے کو چلانے کے لیے آیا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ اسلام زمانے کو چلانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام نام ہے قوانین کا، کہ جن قوانین کی مدد سے زمانے کے حالات کو درست کیا جاتا ہے۔ اسلام کیوں آیا تھا؟ اسلام کیوں آیا تھا؟ اسلام اس لیے آیا تھا تاکہ زمانے کے اجتماع کے کام کاج کو اسلام کے قوانین کے مطابق کیا جا سکے۔ تو ہر زمانہ محتاج ہے ہر زمانے میں اسلام کا، ہر معاشرہ ہر زمانے میں محتاج ہے اسلام کا۔ نہ یہ کہ اسلام محتاج زمانہ ہو جائے۔ آج آپ ماڈرنزم کے نام پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، یہ آپ نے بدل دیا، بلکہ زمانے کو اسلام کے ساتھ چلنا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا؟ دونوں میں فرق کیا ہو جائے گا؟ دونوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اسلام زمانے کے ساتھ چلے گا، اگر اسلام زمانے کے ساتھ چلے گا تو زمانہ
ایسی ایسی ترقی بھی کر رہا ہے، زمانہ ایسی ایسی ترقی بھی کر رہا ہے جو انتہائی پستی و تنزلی ہے، جو انتہائی پستی و تنزلی ہے۔ اسلام میں اقدار کی بہت اہمیت ہے، چاہے وہ اخلاقی اقدار ہوں یا اجتماعی اقدار ہوں۔ اسلام بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر اسلام زمانے کے ساتھ چلے گا تو زمانہ پست سے پست تر ہو رہا ہے، تو اسلام بھی نیچے آتا چلا جائے گا۔ اس لیے اسلام زمانے کے ساتھ نہیں چلے گا، بلکہ زمانے کو اسلام کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ آمین 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 آمین۔ زمانے کو اسلام کے ساتھ چلنا پڑے گا، آمین۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب زمانہ اسلام کے ساتھ چلتا ہے تو دیکھیں کیا ہوا، جنہوں نے اپنے اسلام کو زمانے کے ساتھ چلانا چاہا، آپ لوگ میری طرف متوجہ رہے، ادھر مت دیکھیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے جن لوگوں نے اپنے زمانے کے ساتھ اسلام کو چلایا کہ زمانہ اسلام کے ساتھ چلے، زمانے نے انہیں ایسا پست کیا، ایسا پست کیا، زمانے نے ایسی کروٹ لی کہ جو حاکم تھے ان سے حکومت کو چھین کر جو نااہل تھے ان تک پہنچ گئی۔ یہ زمانہ ہے، وہ لوگ جو اسلام کو زمانے کے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے یزید کو مان لیا، اس لیے کہ زمانہ یزید کے ساتھ ہے، حکومت یزید کے ساتھ ہے۔ اگر زمانے کو اپنے مطابقت دو گے اسلام کے ساتھ تو یہی ہونے والا۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے اسلام زمانے کے ساتھ نہیں چلے گا، زمانے کو اسلام کے ساتھ چلنا پڑے گا، وہ حسینی بنے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب آج یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تنہا رہ جائیں گے، اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو تنہا رہ جائیں گے۔ آج زمانے کے تمام افراد، اکثریت، تمام تو نہیں اکثریت، زمانے کی اکثریت ماڈرن ہو گئی ہے، زمانے کی اکثریت ترقی کر رہی ہے، زمانے کے زیادہ تر افراد ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی ترقی میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، مگر نہ تنہا ہو جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ تم تنہائی سے کیوں ڈرتے ہو؟ تنہائی سے کیوں ڈرتے ہو؟ اسلام نے کبھی بھی تنہائی سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ، کہے تم وحشت مت کھاؤ ہدایت کے راستے میں اہل کی قلت سے۔ اگر ہدایت کے راستے میں تمہارے پاس بہت کم افراد بھی ہوں تو ان کم افراد کی وجہ سے وحشت مت کھانا۔ اگر پوری کائنات میں تنہا بھی رہ جاؤ تو وحشت مت کھانا، کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق تمہارے پاس ہے۔ تم زمانے کو کیوں دیکھتے ہو کہ ان کے پاس اتنے افراد ہیں، ان کے ساتھ اتنے افراد ہیں، زمانہ ان کے ساتھ ہے۔ زمانہ کس کے ساتھ ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔
یہ دیکھو کہ خدا کس کے ساتھ ہے. یاد رکھو خدا جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ کائنات ہوگی. خدا جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ قدرت ہوگی. خدا جس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ قدرت ہوگی. ہر چیز جو ظاہر میں دکھائی دیتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہی ہو. کبھی کبھی کمالات پوشیدہ ہوتے ہیں, راز ہوتے ہیں. جو زیادہ ہوتے ہیں, آج زمانے کا قانون ہے کہ جو زیادہ ہوتے ہیں اور جب وہ کم کے مقابل میں آتے ہیں تو زیادہ کم پر غالب ہو جاتے ہیں. ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 ہیں. یہ ہزاروں 72 کی جانیں لے سکتے ہیں. یہ ہزاروں 72 کی جانیں لے سکتے ہیں مگر مقصد کو ختم نہیں کر سکتے. مگر مقصد کو ختم نہیں کر سکتے. نور سے روشنی ہوتی ہے, نور سے روشنی ہوتی ہے, مگر یہ نور جلایا کس طریقے سے جائے گا, یہ روشن کس طریقے سے کیا جائے گا. یہ کربلا ہے, یہاں کا الگ ہی قصہ ہے. یہ کربلا ہے, یہاں کا الگ ہی قصہ ہے. یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے, یہاں چراغ بجھاتے ہیں روشنی کے لیے. یہ مسائل الگ ہیں, یہ مادی ذہنوں میں نہیں آنے والے, یہ مادی ذہنوں میں نہیں آنے والے, یہ پست ذہنوں میں نہیں آنے والے, یہ دنیا زدہ ذہنوں میں نہیں آنے والے. بہت سے جانور ہیں جن کی آنکھوں میں رنگ نہیں ہوتا, پروردگار عالم نے ایک رنگ دے دیا, مثلا لال دے دیا تو وہ لال ہی دیکھے گا, ہرا دے دیا تو وہ ہرا ہی دیکھے گا, اس سے زیادہ نہیں دیکھے گا. دنیا میں کتنی رنگینیاں ہیں اس کے سمجھ میں نہیں آنے والی. ایسے ہی جب کم معرفت افراد اسلام کی طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں پستی دکھائی دیتی ہے, جبکہ اگر ان تمام رنگوں کو اپنی معرفت کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو کیا دیکھا, کہے دیکھیں سر کا کٹ جانا مصیبت ہے. توجہ کریے گا, چادروں کا چھن جانا مصیبت ہے. ان تمام مصیبتوں کو جب جناب زینب کے سر پر ڈال دیا گیا اور جب تمام مصیبتوں کو جھیل کر زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی, ابن زیاد کہتا ہے کہ اب علی کی بیٹی کو رلاؤں گا. کیا کہتا, تم نے کیا دیکھا, یہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ خدا کی بات کرتا ہے ابن زیاد. یہ خدا کے وہ مقرب ترین بندے ہیں. یہاں تو عالم یہ ہے, یہاں تو مسئلہ یہ ہے, یہاں تو باتیں یہ ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں. ہم نے مال چاہا, خدا نے مال نہیں دیا. ہم نے قدرت چاہی, خدا نے قدرت نہیں دی. ہم نے صحت چاہی, خدا نے صحت نہیں دی. تو ہم تو راضی ہی نہیں ہیں نا. خدا مال نہیں دے رہا, خدا صحت نہیں دے رہا, خدا قدرت نہیں دے رہا, ہم تو راضی ہی نہیں ہیں. اس طرف سے خدا بھی راضی نہیں ہوتا. کہتے میں نے اس سے تقوی مانگا, اس نے تقوی اختیار نہیں کیا. میں نے اس سے پرہیزگاری مانگی, اس نے پرہیزگاری اختیار نہیں کی. میں نے اس سے اسلام پر عمل مانگا, اس نے اسلام پر عمل نہیں کیا. تو یہاں تو مسائل پوری دنیا میں یہ چل رہے ہیں, نہ بندہ خدا سے راضی ہو رہا ہے, نہ خدا بندے سے راضی ہو رہا ہے. یہاں پر آئیے, امام علی علیہ السلام اپنی ایک مناجات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی جیسا میں نے چاہا تو بالکل ویسا ہے, اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اور اتنی رضا اور اتنی کوشش ہے. دیکھیں یہاں پر امام اپنے خدا سے راضی ہے. امام اپنے خدا سے کتنا راضی ہے, کیا کہتے ہیں, جیسا میں نے چاہا تو بالکل ویسا ہے. اور خدا بھی جب کہنے پر آتا ہے تو میدان کربلا میں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
مرضیہ، اے میرے بندے واپس پلٹا اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کتنا حسین جواب دیا۔ جناب زینب نے کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ حسین کا سر کٹ جائے، خدا کی قسم حسین کا سر کٹنا جمال۔ یہ رضایت پروردگار ہوتی ہے، نہ یہ کہ زمانے نے ذرا سی ترقی کی تو اب اسلام کو چھوڑ کر زمانے کے پیچھے دوڑ پڑو، کہ زمانہ ادھر جا رہا ہے چلو زمانے کے ساتھ چلیں، زمانہ جہنم میں جائے۔ امام نے کہا لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلۃ اہلہ۔ علی کو سارے زمانے نے چھوڑ دیا، علی نے سب چھوڑ دیا، دین نہیں چھوڑا۔ نہ دین نے علی کو چھوڑا، نہ علی نے دین کو چھوڑا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ رہیں گے، حق علی کے ساتھ۔ زمانہ اور اسلام، زمانہ ترقی کر رہا ہے تو اسلام میں بھی ترقی ہے۔ زمانے کے افراد کی بات نہ کریں آپ کہ زمانے کے افراد ترقی کر رہے ہیں تو اسلام بھی زمانے کے افراد کے ساتھ ساتھ چلے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلام اس وقت بھی کامل و اکمل و مکمل تھا جب نازل ہوا، اسلام کامل و اکمل و مکمل آج بھی ہے، اور اسلام کامل و اکمل و مکمل قیامت تک رہے گا۔ تم چاند کی باتیں پوچھو گے، چاند کی باتیں بیان کرے گا، تم مریخ کی باتیں پوچھو گے، مریخ کی باتیں بیان کرے گا۔ تم اس زمین کی باتوں کو پوچھو گے، زمین کی باتیں بیان کرے گا، تم آسمان کی باتوں کو پوچھو گے، آسمان کی باتیں بیان کرے گا۔ کہ تمہارا زمانہ ترقی کر رہا ہے، کہ تمہارا زمانہ ہمارے اسلام سے 14 کروڑ سال پیچھے چل رہا ہے۔ آج کا انسان، میں نے 14 کروڑ بطور تمثیل کا ہے، وگرنہ اور پتہ نہیں کتنے سال پیچھے چل رہا ہے تمہارا زمانہ اسلام سے۔ آج اتنی ترقی کرنے کے بعد، آج اتنا آگے بڑھنے کے بعد، آج اتنے سارے ساز و سامان بنانے کے بعد تمہاری قوت یہاں تک پہنچی کہ تم اسی نظام شمسی کے چاند تک پہنچو، چاند تک پہنچو، پہنچ کر آ جاؤ۔ ہمارا اسلام وہ ہے جو آدم کو کروڑوں اربوں سال پہلے آسمان کے سب سے بالا طبقے میں، ایک جنت میں خلق کر کے رکھ سکتا ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ زمانہ آسمانوں کی بات کر رہا ہے اور آپ اسلام کی بات کر رہے ہو۔ یہ اسلام وہ ہے جو ارب سال پہلے آسمانوں کی بات کرتا تھا۔ آپ تو آج چاند کی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ تو آج مریخ کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام 1400 سال پہلے معراج کی بات کرتا ہے۔ راکٹ تو آج آپ نے بنایا نا، اسلام تو 1400 سال پہلے براق کی باتیں کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمانے نے جن افراد کے ہاتھوں میں اسلام سونپ کر اس دنیا کو میں بھیجا گیا، جو صاحبان دین تھے، جو آمیران دین تھے، اولی الامر تھے، تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا،
ان کے حق کو غصب کر لیا، ان کے حق کو مار لیا، اور وہ افراد جو حاملان دین نہیں تھے، جو مبلغان دین نہیں تھے، تم نے انہیں اپنا رہبر مان لیا۔ تو اب یہی مسائل پیدا ہوں، پھر کربلا ہوگی، پھر صفین ہوگی، پھر نہروان ہوگی، پھر جمل ہوگی۔ کربلا میں بھی الہی نمائندوں کو نہ مان کر اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کو اختیار کرنا، یہی تو مسئلہ تھا۔ یہ الہی نمائندے ہیں، امام حسین الہی نمائندے تھے، لیکن الہی نمائندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الہی نمائندوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کیا کیا مظالم کیے جا رہے ہیں، کیا کیا ستم توڑے جا رہے ہیں۔ آج 8 محرم ہو گئی، منسوب حضرت عباس سے آج کا دیکھ، غازی عباس سے۔ حسین کے ساتھ صبح اس سے برابر غازی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، عرض کیا مولا اب اس عباس کو بھی اجازت دے دیں۔ مولا کا ایک جملہ کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ علمدار کہتے ہیں کہ مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، نہ حبیب ہے، نہ حر ہے، نہ جون ہے، سب ختم ہو گئے۔ مولا اب تو عباس کو اجازت دو۔ عباس کو اجازت بھی ملی تو کس چیز کی کہ عباس پانی لینے کے لیے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے دریا کی طرف چلے۔ بڑی حسرتوں سے پالا تھا عباس کو علی نے، بڑی خواہشوں سے پالا تھا عباس کو علی نے، بڑی دعائیں مانگی تھی عباس کے لیے علی نے کہ خدایا ایک ایسا بیٹا عطا کر دینا، ایک ایسا جوان، ایک ایسا شجاع، ایک ایسا بہادر جو میرے حسین کی کربلا میں نصرت کر سکے۔ ہاں وہی ناصر حسین، ہاں وہی غازی عباس، ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑے ہوئے، ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے، سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرنے، خیام حسینی کے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے، خیام حسینی سے نہر فرات کی طرف چلتا ہے۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں آتے ہیں، مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اوپر کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں ایک مرتبہ غازی نے تیڑ لگائی گھوڑے کو اور کہتے ہیں کہ اسپِ باوفا جلد از جلد مجھے خیام حسینی تک پہنچا دے۔ ہاں عباس تیزی سے بڑھے چلے جا رہے ہیں، ایک شکی نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دائنا بازو قلم ہوتا ہے۔ عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر بائیں بازو قلم ہوتا ہے۔ عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا، ایک لعین نے ایسا تیر لگایا کہ تیر آ کر مشکیزے پر لگتا ہے، مشکیزے کا سارا پانی چدتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیر آ کر عباس کی آنکھوں پر لگتا ہے۔ عباس کے بازو تو ہے نہیں، ایک مرتبہ تیر کو اپنے گھٹنوں میں پھنسا کر نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے جیسے ہی سر جھکتا ہے ایک لعین نے ایسا گرز مارا، ارے عباس کا سر شگافتہ ہوتا ہے۔ عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں پاتے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ۔
عباس کی خبر لیجئے۔ ادھر عباس کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی۔ عباس کے قریب پہنچتے ہیں۔ عباس کے قریب پہنچنے کے بعد عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، کہتے ہیں کہ عباس کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش ہے تو بیان کرو۔ عباس کہتے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہے، مولا آپ کو زحمت نہ دیتا اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے، اے مولا میری آنکھوں سے خون کو صاف کر دیجئے تاکہ عباس آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکے۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ ادھر خون کا صاف ہونا تھا، عباس نے آنکھوں کو کھولا، اپنے مولا کے چہرے کی طرف سے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کی۔ ادھر حسین کہتے ہیں کہ عباس میری بھی ایک خواہش ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مولا کیا خواہش ہے؟ ایک مرتبہ حسین کہتے کہ وہ عباس تم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے مولا اور آقا ہی کہا ہے، اے عباس بس ایک آخری مرتبہ اپنی زبان سے بھیا کہہ دو۔ ایک مرتبہ عباس نے بھیا کہا، ایک آخری ہچکی آئی، عباس کی روح قفس انصر سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کے مشکی سے عالم کو لیا، عباس کے لاشے کو چھوڑا اور خیام حسینی کی طرف آئے۔ ایک مرتبہ جب خیام میں آئے، ارے عباس حسین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ سب کے لاشے کو خیموں میں لاتے ہیں، مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا، عباس کا علم خیمے میں آتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بارے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو، ہمارے اس مختصر سے آنسوؤں کو، ہماری اس مختصر سی عزاداری کو بارگاہ احدیت میں قبول کرو۔ بارے الہ اس عزاداری کے وسیلے سے، اس عزاداری کے توسل سے نیک اعمال کے بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ بارے الہ ہمارے فتح اسلام، ہمارے فتح دین عنایت فرما۔ بارے الہ اس اسلام کی تا قیامت حفاظت فرما۔ تمام اہل اسلام کی جان، مال، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔